إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل رواه الخطيب وصححه الألباني معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دیتے ہوئے اس کو تم ظاہر کر کے دو تو یہ بہتر ہے، وَإِن تُؤْتُوهَا وَإِن تُبْدُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور کسی محتاج کی مدد کرتے ہوئے صدقے کو تم چھپا کر دو یہ بھی بہتر ہے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کو ظاہر کر کے کرنے اور اسے کبھی چھپا کر کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، بندگی بجا لانا ہم انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، جو عبادتیں ہمارے لیے مشروع قرار دیے ہیں،
ان عبادتوں میں سے بعض عبادتوں کو ظاہری طور پر کرنا ضروری ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں ہر مرد کے لیے مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ لوگوں تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کیا کرو، یعنی نماز تم ادا کرو تو نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے یہ بات لی ہے کہ ہر مرد کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی مسجد میں کرنا ضروری ہے۔ تو چند عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ انسان ان عبادتوں کو لوگوں کے سامنے دکھا کر کرے، تاکہ انسان کی عبادت بھی انجام پا جائیں، وہ بری الذمہ ہو جائیں اور عبادت انجام دیتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بجا لانے والا بن جائیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عبادتوں کو ظاہر کر کے کرنے کا حکم دیا ان میں نماز ہے، کبھی صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ واجبی زکوٰۃ کو اگر کسی علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جہاں کے لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، وہاں اس علاقے میں صدقے کو، زکوٰۃ کو ظاہری طور پر دینا، لوگوں کو دکھا کر ادا کرنا، یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ ہے، یہ بھی ایسی عبادت ہے کہ انسان اکیلے میں یا چھپ کر ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ جن عبادتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے لوگوں کے سامنے ادا کرنے کا حکم دیا، ان عبادتوں کو ہمیں ضروری ہے کہ ان عبادتوں کو لوگوں کے سامنے ادا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بندہ لوگوں کے سامنے کوئی بھی عبادت انجام دیتا ہے، اس میں کبھی کبھار ریاکاری کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، دکھاوے کا دل میں خیال آ جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عبادتوں کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی نیکیوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نیت کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ہر عبادت کو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسی عبادتوں کی پابندی کریں جو عبادتیں کے اکیلے میں، تنہائی میں اور خلوت میں انجام دی جاتی ہے۔ جو عبادتیں خلوت میں انجام دی جاتی ہیں وہ عبادتیں ہمارے نیتوں کو درست کرتی ہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند عبادتیں ایسی بھی کریں کہ جسے دیکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ ہماری نمازوں میں سے نفل نمازوں کا ایک حصہ ایسا بھی ہو جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہ جانتا ہو۔ ہمارے ذکر و اذکار کا کوئی حصہ ایسا بھی ہو جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو۔ صدقہ و خیرات کے معاملے میں بھی ہمارے صدقہ و خیرات کا کچھ حصہ ایسا بھی ہو جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہ جانے۔ اسے عبادتیں تنہائی میں عبادت کہتے ہیں، خلوت میں عبادت کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی عبادتیں بھی انجام دوں گا جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر عبادت کو صرف اس کے لیے انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی عبادت میں ریاکاری ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، انسان کی وہ عبادت ضائع ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ہر عبادت سے پہلے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے کہ یہ نیت ہو کہ میں اس عبادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیتا ہوں۔ نیتوں کو درست کرنے کے لیے، ہر عبادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو شرک سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، اپنے اعمال اور نیکیوں کو اس طرح کے فاسد چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہر انسان کو تنہائی میں بھی عبادت انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو کل روز قیامت
جنہیں اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، ریاکاری دکھانے کا کوئی خدشہ نہیں، لیکن اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ اگر کوئی بندہ ایسی عبادت انجام دے جسے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، ایسی عبادتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ایسی عبادتیں انسان میں ضرور اثر کرتی ہیں، ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیت درست ہو جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادتیں صاف ہوں، پاک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اسے چاہیے کہ تنہائی میں جو عبادتیں ہوتی ہیں ان میں محنت کرے، کیونکہ جو انسان تنہائی میں عبادت کا عادی ہو جائے، تنہائی میں عبادت کرنے پر وہ زیادہ عادت بنا لے، ایسے انسان کے دل میں کبھی دکھاوے کا، کبھی ریاکاری کا، کبھی ایک دوسرے کی تعریف سننے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو عبادتیں مسجد میں انجام دیتے ہیں، جو عبادتیں لوگوں کو دکھا کر کرتے ہیں، ان عبادتوں کے علاوہ ہماری عبادتوں کا ایک حصہ ایسا بھی ہونا چاہیے جسے ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے والے بن جائیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم صدقہ دو تو دکھا کر دو، کوئی بات نہیں، بہتر ہے۔ اگر اسی صدقے کو تم چھپا کر دو یہ بھی بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف ہے، چاہے تم لوگوں کے سامنے عبادت انجام دو یا تم اکیلے میں انجام دو، لوگ تمہاری عبادت کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے ہر عمل کا مقصد کیا ہے یہ پروردگار جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی عبادت کے عادی بن جائیں، جس طرح ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کا ایک حصہ وہ بھی ہونا چاہیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو۔ تنہائی میں عبادت کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ جب کبھی ہم رات میں ہوتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، رات میں آنکھ کھل گئی، بندہ اٹھ کر وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے لگیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں تک کہ گھر کے افراد بھی، گھر والے بھی اس سے واقف نہ ہو، ایسے بندے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے دکھانے کے لیے کیا، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقام بنانا ہوتا ہے۔ اسی لیے تنہائی کی عبادت میں ہمیں کوشش زیادہ کرنی چاہیے۔ جو انسان تنہائی کی عبادتیں انجام دینے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائیں گے کہ بندہ نیکیوں کا عادی بن جائے گا، بندہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بن جائے گا، پروردگار اس کے دل میں نیکیوں کی محبت پیدا کر دیں گے، ہماری عبادتوں میں اثر آنے لگے گا، ہماری عبادتوں میں شوق پیدا ہوگا، ہماری عبادتوں میں اثر، اور جب ہم عبادت انجام دیں تو عبادت میں جو لذت ہوتی ہے وہ لذت ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری عبادت، ہم تو عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں عبادت کا جو ثواب بتایا گیا، عبادت کا جو فائدہ بتایا گیا، عبادت کے جو اثرات دنیا میں بتائے گئے وہ نظر نہ آتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صاف کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنے خیالات کو صاف کریں۔ ان خیالات کو صاف کرنے، نیت کو درست کرنے اور اخلاص حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تنہائی میں عبادت انجام دینا ہے۔ جب کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوں تو ایسے موقع پر موقع ملتا ہے کہ ہمیں کوئی جاننے والا نہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں،
سارے لوگ اجنبی ہوتے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں کوئی روکنے والا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان نیکی میں آگے بڑھے، صدقہ و خیرات کرے، سفر میں اکیلے میں بیٹھتے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں ہے، چاہے تو ہمارے لیے گناہ کا بھی طریقہ اور راستہ کھلا رہتا ہے، نیکی کا بھی راستہ کھلا رہتا ہے۔ ایسے موقع پر کوئی انسان عبادت انجام دینے لگے، ذکر و اذکار میں لگ جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے سفر کے وقت کو نکال لے، تو ایسے بندے کی یہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے، اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بندہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا۔ جب ہم اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں جاتے ہیں جہاں کوئی ہمیں جاننے والا نہیں، جہاں کوئی ہم سے واقف نہیں ہے، ایسے موقع پر کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی مدد آپ کر دیں۔ آپ کو جاننے والا کوئی نہیں، اس کی مدد کرتے ہوئے آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد سے راضی ہو جائے۔ اس بندے کی محتاجی کو دور کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارا وہ عمل تو قبول کرے گا ہی، اس کے علاوہ آپ کے دلوں کو صاف کر دے گا، آپ کی نیتوں کو درست کر دے گا، آپ کی عبادتیں اچھی ہو جائیں گی اور صحیح ہو جائیں گی۔ اسی لیے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جہاں عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، جہاں وہ عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کا بہت حصہ اکیلے میں بھی کرنے کے وہ عادی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں مشہور تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں سارے صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بہت ساری عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، جہاں صرف اللہ کے رسول ہوتے اور اللہ کے رسول کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دینے کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک راستہ ہے کہ انسان عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیں، عبادت کے لیے، نیکی کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیں۔ یہ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادتیں لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، تنہائی میں بھی عبادت کرنے کی کوشش کیا کرتے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا عمل اعتکاف کے طور پر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل رات میں جو نمازیں ہوتی ہیں اس نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر تک قیام فرماتے، اتنی لمبی قرات فرماتے کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر سوج جاتے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کو نہیں چھوڑا کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی عبادتیں تو مشہور ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تنہائی میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے، اخلاص کی دلیل ہوتی ہے۔ تنہائی کی عبادتیں انسان کے جسم پر بھی اثر کرتی ہیں، انسان کی عبادت پر بھی اثر کرتی ہیں۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے اکتم حسناتک کما تکتم سیئاتک، جس طرح تم اپنے برائیوں کو، گناہوں کو چھپاتے ہو، اسی طرح تم اپنے نیکیوں کو بھی چھپاؤ۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو کوئی نہ دیکھے، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے کمیوں کو سے کوئی واقف نہ ہو، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تمہارے نیکیوں کے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہ جانے۔ اسی لیے مسلم ابن یسار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات ربہ، کہ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت انجام دیتا ہے، چاہے وہ عبادت تلاوت کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، دعا و مناجات کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اکیلے میں بیٹھ کر جو بندہ جو بھی عبادت انجام دیں، اس عبادت سے جو لذت محسوس ہوتی ہے، ایسی لذت کوئی اور آدمی پا نہیں سکتا۔ جو آدمی خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے،
اس سے جو مزہ ملے گا وہ مزہ کوئی اور آدمی پا نہیں سکتا۔ ہم عبادتیں انجام دیں، ساتھ ہی ہماری عبادتوں کا ایک حصہ تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بعض خاص عبادتوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو عبادتیں تنہائی میں انجام دی جاتی ہیں وہ عبادتیں بہت زیادہ اثر لاتی ہیں۔ جیسا کہ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم صدقے کو چھپا کر صدقہ کرو، چھپا کر تم دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو بندہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتا ہو، ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈی کرتا ہے، اور ایسا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی گزارتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور وہ بندہ اپنے گناہوں کو معاف کرنا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تنہائی میں کوئی نہ جانتے ہوں ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھپا کر جو صدقہ اس نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور گناہوں کا جو اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کی شکل میں جو آنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا ورجل تصدق، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور صدقے کو اس قدر چھپا کر صدقہ کیا، ورجل تصدق بصدقۃ اخفاها، اس قدر چھپا کر صدقہ کرتا ہے لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا بائیں ہاتھ تک نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ اس قدر وہ جو آدمی چھپا کر صدقہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تنہائی میں عبادت انجام دے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت، جو آدمی اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسے آنکھوں کو آنکھ کبھی چھو نہیں سکتی۔ وہ آنکھ بڑی بابرکت آنکھ ہے، وہ آنکھ بڑی بابرکت آنکھ ہے جو آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسے آنسوں کو بہانے کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہو، ایسے آنکھوں کو آنکھ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تو اسی لیے ہم دعاؤں میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا چاہیے۔ کبھی انسان اللہ کے ڈر سے لوگوں کے سامنے آنسو بہا دے تو یہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر انسان اکیلے میں اگر آنسو بہاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، یہ اس کے اخلاص کی علامت ہے، یہ اس کے نفاق سے نکلنے کی علامت ہے، اس کے ریاکاری سے نکلنے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ ابن الیمان تھے، صاحب السر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقوں کے نام حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو بتلائے تھے۔ ایک آدمی آ کر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام بتلائے ہیں، کیا ان ناموں میں میں بھی ہوں؟ کیا ان ناموں میں میرا نام بھی شامل ہے؟ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا اتصلی اذا خلوت، کیا تم جب اکیلے میں رہتے ہو کیا تم نماز پڑھتے؟ اتستغفر اذا اذنبت، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا تم گناہوں سے فوراً معافی طلب کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نعم،
ہاں میں جب اکیلے میں ہوتا ہوں، جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، جب کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اس حذیفہ ابن الیمان نے کہا جاؤ تم منافق نہیں ہو سکتے، جاؤ تم ریاکاری نہیں کر سکتے، تمہارا دل پاک ہے، تمہاری نیت صحیح ہے، تم کبھی منافق نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو آدمی اکیلے میں نماز پڑھنے کا عادی ہو، جو آدمی اللہ سے معافی طلب کرنے کا عادی ہو، جو آدمی گناہوں کے بعد توبہ کرنے کا عادی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپا کر دینے کے اللہ تعالیٰ کے لیے چھپا کر دینے والا ہو، ایسا آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی کبھی کوئی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتا، ایسا آدمی کبھی کوئی نیکی لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم عبادت انجام دیں، ساتھ میں ہماری عبادتوں میں ایک بڑا حصہ اکیلے میں بھی کرنے کا ہو، صدقہ و خیرات ہو۔ ہماری عبادتیں کون سی ایسی عبادتیں ہیں جنہیں ہم اکیلے میں کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز نفل نمازیں ہیں۔ نفل نمازیں ہم اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں فرض نماز ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنی نفل نمازیں ہیں اسے گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دکھاوے سے دور ہوگا، اور اسی طرح گھر والے جو اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو گھر والے بھی اس نماز کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح رات میں جبکہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسے موقع پر کوئی آدمی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، اسے سچے ایمان والے کی علامت ہے، مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں رات میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد، پروردگار بندے سے سب سے زیادہ قریب رات میں ہوتا ہے، جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، ایسے موقع پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری پہر میں، رات کا آخری حصہ یعنی سحری کا جب وقت ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں، پہلے آسمان میں آ کر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی ہدایت طلب کرنے والا، میں اس کو ہدایت دوں، میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جو بندہ نماز پڑھے، جو بندہ دعا کرے، جو بندہ استغفار کرے، یہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے ہوں تو تم ان لوگوں میں سے ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنہیں یاد کرتے ہیں، کن کا ذکر فرماتے ہیں؟ وہ بندہ جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ قیام تراویح صرف رمضان کی عبادت ہے، رمضان میں جماعت کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے، ورنہ تو سال بھر کے ہر رات میں قیام کرنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہر رات قیام کیا کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ آپ 2 رکعت ہی صحیح پڑھیں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی 10 آیتیں رات کی نماز میں پڑھے تو وہ کبھی غافل لوگوں میں نہیں ہوگا، غافل لوگوں میں نہیں ہوگا۔ جو آدمی 100 آیتیں پڑھیں وہ آدمی نیک لوگوں میں، عبادت انجام دینے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جو آدمی رات کی نماز میں 1000 آیتیں پڑھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آدمی بہت زیادہ ثواب لے کر جانے والا ہوگا۔ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ 100 آیتیں یاد نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو علماء کرام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ مصحف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، مصحف دیکھ کر آپ قرآن پڑھیے نماز میں۔ ایسے موقع پر یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری اجازتیں ہیں، ہمیں اگر یاد نہیں ہے تو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازنے کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کشادہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ
ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد ہمارے دل میں آنا چاہیے، تبھی چل کر ہم ساری عبادتوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح وہ عبادتوں کی توفیق ہمیں دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں دلوں کو صاف کرنے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی عبادتوں میں آگے بڑھنے، ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔